کچھ دن پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ کے منظر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ یہ ڈپارچر لاؤنج تھا۔ کوئی 2 برس کی بچی تھی۔ باپ خدا حافظ کہہ کر مسافروں کی قطار میں لگ گیا۔ بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اتنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ 3 لوگ جو گاڑی میں ساتھ آئے تھے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زبان پر یہی تھا، بابا پاس، بابا پاس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر قطار کی طرف دیکھ کر مچل رہی تھی۔ میرے پہلو میں کھڑی ساتھی بولی، بچی کی چیخ و پکار پر تو سب سماعتیں متوجہ ہو گئی تھیں، مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ممکن ہے بابا آنسوؤں کو بمشکل حلق میں دھکیل رہے ہوں۔ یہ بابا بھی دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ خود اپنے لیے نہیں جیتے، زندگی بھر جو کماتے ہیں اس کا 5% بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے۔ اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ مائیں تو بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں، شیر مادر کے ہر قطرے سے ان میں اپنی محبت اتارتی ہیں۔ ان کی گود کی گرمی سے بچے کی حساسیت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ بابا تو صبح جا کر رات کو پلٹتے ہیں۔ وہ اپنا پورا دن بہت زیادہ مصروف گزارتے ہیں کہ اہل خانہ کا ہفتہ سہل گزر جائے۔ کچھ بابا تو تلاش معاش میں دیار غیر ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہیں تو بہنوں کی شادی، بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ۔ ہمارے والد 8 بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے تھے۔ گھر میں دیسی انڈے آتے تھے۔ کبھی مرغیاں پال لیتے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو اچھا لکھیں پڑھیں گے۔ ایک صبح امی جان کو غصہ آ گیا، اس پجامے میں 2 بار پیوند لگا چکی، اب نیا پجامہ بنوا لیں۔ کل ہی لٹھا لا کر 4 پجامے سی دیتی ہوں۔ بولے، یہ پیوند میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی پتا تھا کہ پیوند ایک مقدس چیز ہے، کہ ایک مقدس ہستی سے اس کی نسبت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا جب کہتے تھے، سالن نکال کر خالی دیگچی مجھے دے دو، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، برتن بد دعا کرتا ہے، اس کو روٹی سے پونچھ کر صاف کرنا چاہیے۔ کبھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھتے، آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سب بابا ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ وہ باپ کے انتقال پر تڑپ رہی تھی کہ اکلوتا بھائی دیار غیر سے نہ آ سکا۔ ابا نے قسم دی تھی کہ اس کو میرے کینسر کا نہ بتانا، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دے گا، میری بیماری پر اس کا سب کچھ لگ جائے گا۔ آپ ہی جانیں، گھر کے 4 کمروں میں ایئر کنڈیشن ہو تو صرف امی بابا کے کمرے کا نہیں چلتا۔ جب بچے ناراض ہوتے ہیں کہ ہیٹ ویو میں بھی خیال نہیں رکھا اپنا، تو ایک معصوم سا عذر کے بیٹے مصنوعی ٹھنڈک سے ٹخنوں کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ بابا لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے دکھ تشتری میں سجا کر تھوڑی پیش کرتے ہیں۔ یہ بابا بیوی بچوں کو دنیا کی اچھے سے اچھے مال سے شاپنگ کراتے ہیں۔ جب اصرار کیا کہ اپنے کپڑے بھی یہیں سے خرید لیں تو ایک ہی جواب ملا، مجھے فلاں کی فٹنگ ہی درست نہیں آتی، اور یوں ہمیشہ خود محلے کی پرانی دکان سے عید کا جوڑا خریدا۔ ہمارے سماج میں خون پسینہ کی گاڑی کمائی سے بچوں کو جوان کرنے والے بابا ہمارے حیا کے جوان بیٹوں سے ان کی تنخواہ تک نہیں پوچھتے، کبھی فرمائش نہیں کرتے، خود کو گھر کے کونے تک محدود کر لیتے ہیں کہ زیادہ چلت پھرت سے دوسروں کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ بابا ایک سائباں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے سائباں کو سدا سلامت رکھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔